ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ یہاں سے اللہ رب العزت ایک شبہ سے جواب دینا چاہتے ہیں۔ وہ شبہ یہ تھا کہ مشرکین جو ہے اللہ کی گھر کی تعمیر کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں، حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کو صلہ ملنی چاہیے، ان کو اجر و ثواب سے مالا مال کرنا چاہیے۔ ان کی جو نیک کام ہے، تو اللہ رب العزت نے اس شبے کا جواب دیا، نیک اعمال کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا شرط ہے۔ نیک اعمال اللہ کے دربار میں اس وقت قبول ہوتے ہیں جب عقیدہ ٹھیک ہو۔ ان کے عقائد جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، شرک ہے، اس لیے ان کے نیک اعمال بھی برباد ہے، اڑتا ہوا غبار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ چاہے وہ مسجد کی تعمیر کرے، عقیدہ ٹھیک نہیں، ضائع ہے۔ حاجیوں کی خدمت کرے، ستو پلائے، جو مرضی کرے، کوئی فائدہ نہیں۔ ابو جہل نے صحیح سند کے ساتھ 52 حج کیے، عقیدہ ٹھیک نہیں، اس لیے اس کے اس نیک عمل کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اصل ایمان والے وہ ہے کہ جو ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، انہوں نے جہاد کیا اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور ساتھ یہ بتا دیا ایمان والوں، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ جو کفر کو ترجیح دے، ان کو پھر دوست مت بناؤ، اگرچہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ ذکر کر دیا کہ اے میرے نبی، لوگوں سے کہہ دو تمہارے ایمان کو جو ہے وہ اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، کتنے ایمان ہے تمہارے اندر۔ تمہارے باپ، اولاد، بھائی، بیوی، کنبہ، قبیلہ، تجارت، مال تجارت، جن کے خسارے کا تمہیں خطرہ ہوتا ہے، تمہاری بلڈنگیں جن میں تم رہتے ہو، اگر وہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبت ہے ان کے ساتھ، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، تمہارا ایمان نہیں ہے۔ پھر ما کان للمشرکین، نہیں ہے مشرکوں کے لیے جائز، ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کے گھر کے تعمیر کرے، شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ گواہی دینے والے اپنی جانوں پر کفر کے، کہ وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں اور وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، جناب نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، تو یہ اپنے کفر پر خود گواہی دے رہے، لہٰذا ان کی تعمیر کردہ مسجد کا کوئی اعتبار نہیں۔
اولئک حبطت اعمالہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال برباد ہیں، وفی النار ہم خالدون، وہ آگ کے اندر رہیں گے ہمیشہ۔ انما یعمر مساجد اللہ، یقیناً آباد کرتے اللہ کے مسجد کو وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ مسجد کی آبادی دو قسم کی، ایک ظاہری آبادی اور ایک ہے حقیقی آبادی۔ ظاہری آبادی یہ ہے مسجد کی صاف ستھرا رکھنا، بلڈنگ بنا دینا، اور حقیقی آبادی یہ ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ہر جگہ وہ ڈھیلے بات کرتے، یہاں انہوں نے کمال کی بات کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر یہ حقیقی آبادی نہیں، مسجد کو آباد کرنا درس قرآن کے ساتھ یہ حقیقی آبادی ہے۔ صوفی ذہن کا ہو کر انہوں نے کمال کی بات کی ہے کہ جس مسجد میں درس قرآن نہ ہو رہا ہو تو اس مسجد کی آبادی اگرچہ بڑی شاندار بلڈنگ کی کیوں نہ ہو، وہ حقیقی آبادی نہیں ہے۔ اور یہی بات تفسیر سراج المنیر والے نے بھی کی، تفسیر روح المعانی والے نے بھی کی، کہ اصل آبادی مسجد کی جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کے اندر قرآن کی تعلیم دی جائے۔ اور زیادہ لوگ خرچ کرتے ہیں مسجد کے محراب پر۔ مسجد کے محراب کو اتنا مزین کرنا یہ مکروہ ہے کہ آدمی کی توجہ ہی اسی کی طرف رہے، اور اتنے جو ہے کم علم لوگ ہیں کہ مسجد کا جو محراب ہے یہ نبی پاک کے زمانے میں بھی نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک تابعی نے اس کو ایجاد کیا ہے، اور زیادہ توجہ اسی محراب کو دی جا رہی ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، یقیناً آباد کرتے اللہ کے مسجد کو وہ جو ایمان رکھتے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ فرماتے ہیں امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت والے ہیں جن کے اندر یہ صفات موجود ہو۔ اجعلتم سقایت الحاج، نبی پاک نے فرمایا کہ جو آدمی صبح اور شام مسجد کے اندر رہے اور چمٹا رہے، فاشہدوا بی من الایمان، اس کی ایمان کی گواہی دو کہ آدمی مومن ہے۔ اجعلتم سقایت الحاج، کیا تم نے بنا لیا حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، کمن آمن باللہ، کیا یہ ہو سکتا ہے اس شخص کے درجہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، لا یستوون عند اللہ، وہ برابر نہیں ہے اللہ کے ہاں، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ الذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لا چکے، وہاجروا، اور ہجرت کی انہوں نے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا انہوں نے اللہ کے راستے میں، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ،
وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کے ساتھ اعظم درجۃ عند اللہ بہت بڑا درجہ ہے ان کا اللہ کے ہاں۔ ہجرت کرنا، اپنے وطن کو چھوڑنا، مال کو چھوڑنا، رشتہ داروں کو چھوڑنا بڑا معنی رکھتا ہے۔ اس لیے قرآن نے ذکر کیا والسابقون الاولون من المہاجرین، جو مقام اور مرتبہ مہاجرین کا ہے وہ دوسروں کا نہیں ہے۔ جب بدر کا معرکہ ہونے والا تھا تو لڑائی کے قانون کے مطابق 3 آدمی مشرکین کی طرف سے نکل آئے، ولید، عتبہ اور شیبہ۔ ادھر سے انصار کی 3 نوجوان نکل آئے، انہوں نے للکارا فحل میں مبارزین یبارزونی، کوئی ہے ہمارے مقابلے کا جو مقابلے کے لیے آئے۔ جب انصار کی 3 آدمی جو ہے وہ نوجوان مقابلے کے لیے نکل آئے تو قریشیوں نے انکار کیا، کہتے یہ نہیں، یہ جو ہماری برادری کے وہاں سے باغی ہوئے ہیں یا آئے ہیں وہ نکل آئے ہمارے ہم پلہ۔ پھر نبی پاک نے جو اشارہ کیا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اور عبیدہ کی طرف، جب وہ نکل آئے تو انہوں نے ان تینوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ تو اس لیے جو ہے وہ ان کا جو مقام ہے وہ دوسروں کا نہیں ہے۔ یہ تو اس وقت کا جو ہے نا ہجرت ہے، اور ان کے لیے بڑی فضیلت اللہ نے قرآن و حدیث میں ذکر کی۔ لیکن جو روس کے اندر کمیونسٹ کا جو ہے وہ جب تحریک چلی اس وقت جو وہاں کے مسلمانوں نے ہجرت کی 2000 آدمیوں نے، ان میں ایک شیخ الحدیث جو دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھاتے رہے اور بڑے بڑے علماء کے جو ہے وہ استاد رہے، وہ خود اس واقعہ کو بیان کرتے تھے۔ ان کے شاگرد روتے تھے، کہتے ہم 2000 وہاں سے نکلے تھے، راستے میں سارے اللہ کو پیارے ہو گئے، صرف 500 ہم بچے تھے۔ پیدل سفر کیے، اپنا سب کچھ وہاں چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے ہجرت کا جو ہے بہت بڑا معنی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اللہ فرماتے وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اگر کوئی ملازم ہے چند دنوں کے لیے ڈیوٹی کسی اور شہر کے اندر تبدیلی ہو جائے تو وہ رونے لگ جاتا ہے، جبکہ اس کا آنا جانا بھی، رابطہ بھی، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو جو آدمی ہجرت کر کے جا رہا ہے ذرا سوچئے کہ سب کچھ قربان کر کے جا رہا ہے۔ یبشرہم ربہم برحمہ، خوشخبری دیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ان کا رب ہے اپنی طرف سے رحمت کے، ورضوان اور رضامندی کا، وجنات اور باغات کا ان کے لیے، فیہا نعیم مقیم ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گے ان کے لیے، خالدین فیہا ابدا، دنیا کے اندر نعمتیں ہو لیکن آدمی کو خطرہ رہتا ہے کہ ایک دن چھوڑ کے جانا ہے۔ اللہ فرماتے وہاں کے جو ملنے والے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے، ان اللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم، اے ایمان والو مت بناؤ اپنے باپوں کو، و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، کب؟ ان استحب الکفر علی الایمان، جب وہ کفر کو ایمان پہ ترجیح دے دے، پھر باپ ہی کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، ان کو دوست نہیں بنانا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو دوست بنائے گا ان کو تم میں سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ فرماتے وہی ظالم ہیں۔ فقہاء اسلام نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، یہ جو ہے یاد رکھو کہ جو آدمی شرک نہیں کرتا لیکن شرک پہ راضی ہو گیا وہ بھی مشرک ہو گیا۔
خود شرک نہیں کرتا لیکن شرک پہ کیا ہے وہ راضی ہوگا تو وہ بھی انہی میں سے ہو گیا. اور فقہاء نے یہ مسئلہ اس آیت سے اخذ کیا ہے. آج میں نے بخاری شریف کے اندر یہ بتایا کہ فقہاء نے 2 قاعدے ذکر کیے. ایک قاعدہ یہ ذکر کیا الضرورت تبیح المعذورات، دوسرا قاعدہ یہ ذکر کیا الضرورت یتقدر بقدر الضرورہ. بعض اوقات ضرورت ممنوع چیزوں کو مباح کر دیتی ہے. الضرورت تبیح المعذورات، اس کا مطلب یہ ہے. دوسرے کا مطلب یہ الضرورت یتقدر بقدر الضرورہ، ضرورت کی اجازت بقدر ضرورت ہے. اور اس مسئلے ان 2 قاعدوں کو فقہاء نے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ اپنے سطر سے کپڑا جو ہے وہ زمین کے قریب ہو کر جو ہے کیا کرتے. یہ نہیں جیسے کہ یہ دیہاتی جٹ قسم کے لوگ لائنوں پہ چلتے چلتے دوتی اٹھا کر بیٹھ گئے اوپر. یہ سلیقہ بتلایا. ایک تو یہ بتا دیا کہ کشف عورت کیا ہے، ممنوع ہے، لیکن ضرورت کے وقت کیا ہے، اجازت ہے. اب یہ ضرورت ہے قضاء حاجت. اور دوسرا یہ قاعدہ نکل آیا کہ ضرورت و یتقدر بقدر ضرورہ، ضرورت کو بقدر ضرورت کیا کرو، استعمال کرو. کہ آپ جو ہے وہ اتنا کپڑا جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں کہ جن کی کیا ہے، ضرورت ہے. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے محبت کا جو ہے معیار اور فارمولہ ذکر کر دیا. جھوٹا اور سچا جو ہے وہ بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. قل میرے پیغمبر بتلا دو ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا و ابناؤکم اور تمہاری اولاد، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا کنبہ اور قبیلہ، و اموال اقترفتموہا اور وہ تمہارا مال جن کو تم نے کمایا، و تجارت اور تجارت تخشون کسادہا جن کے ٹھپ ہو جانے کا تمہیں خطرہ ہے، و مساکن ترضونہا اور وہ محلات اور بنگلے جن کو دیکھ کر تم راضی ہوتے ہو، خوش ہوتے ہو، احب الیکم من اللہ یہ تمہیں زیادہ محبوب اللہ سے، ورسولہ اور اللہ کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا پس پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے، یعنی عذاب کا. اب ہر آدمی کہتے جب اس سے پوچھا جائے کہ تمہیں اپنے مال سے محبت زیادہ ہے، بیوی بچوں سے محبت زیادہ ہے، کاروبار اور اپنے بنگلے سے محبت زیادہ ہے یا اللہ سے، وہ کہے اللہ سے. اگر یہی سوال دوبارہ دہرائے کہ تمہیں ان چیزوں سے محبت زیادہ ہے یا اللہ کے رسول سے، تو کہتا ہے کس سے، اللہ کے رسول سے. اور یہی دہرایا جائے کہ تمہیں ان چیزوں سے محبت زیادہ یا جہاد فی سبیل اللہ سے، وہ کہے گا جہاد فی سبیل اللہ سے. یہ اندھا سودا ہے، ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے ایک ترمامیٹر کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے، اب تاجر آدمی ہے، تجارت کر رہا ہے، گاہک ہے، لائن لگی ہوئی ہے گاہکوں کی، اوپر سے جو ہے وہ اذان ہوئی اللہ اکبر. اب اس کے ایمان کا پتہ چل جائے گا. اگر اس نے تجارت جاری رکھی کہ نمازیں تو ہوتی رہتی ہیں، نمازیں تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، گاہک کبھی کبھی، تو معلوم ہوا کہ یہ محبت میں کیا ہے،
جھوٹا ہے، اللہ سے محبت کرنے میں جھوٹا ہے، اس کی مال سے محبت زیادہ ہے، اس کی تجارت سے محبت زیادہ ہے، اور یہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت زیادہ ہے، اس کے اندر یہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ترمامیٹر کے طور پر ذکر کیا کہ اب اس کے اندر پہچان ہو جائے گی کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اور صحابہ کرام نے جو ہے وہ صحیح عمل کر کے دکھایا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر ابو بکر کے صاحبزادے ہیں، وہ کہنے لگے اسلام قبول کرنے کے بعد جنگ بدر میں یہ مشرکین کے ساتھ تھے، اس نے کہا کہ ابا جان بدر کے موقع پہ کئی دفعہ آپ میری تلوار کی ضد میں آئے، لیکن میں نے پدری شفقت کی وجہ سے آپ پہ وار نہیں کیا۔ تو سیدنا ابو بکر کہنے لگے کہ اگر میرے تلوار کی ضد میں آپ آتے تو میں کبھی تیرے بیٹے ہونے کا جو ہے وہ لحاظ نہ کرتا، میں تیرا سر قلم کر جاتا۔ اس کو کہتے ہیں کیا؟ ایمان۔ اور ایک موقع پہ، یہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، سہیل مشرکین مکہ کی طرف سے مذاکرات کر رہے ہیں، اس نے جو ہے وہ نبی پاک کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگایا۔ نبی پاک کے جو ہے پیچھے مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ سخت الفاظ میں سہیل کو ڈانٹا کہ اپنے گندے ہاتھ رسول اللہ سے دور کر دو۔ تو سہیل مغیرہ کی چچا تھے، مغیرہ نے کہا کہ سہیل نے کہا مغیرہ تیری وجہ سے آج بھی میری دشمنی ہے، کہ وہ تیری وجہ سے میں نے دشمنی لی، اور آج جو ہے وہ یہ بات آپ مجھے کر رہے۔ اور اسی دورانیہ میں ایک کو ابو بکر صدیق نے ڈانٹا، تو جس کو ڈانٹا اس نے کہا کہ آپ تو بڑے نرم دل ہے، اور آپ نے بڑی سخت زبان استعمال کی، سخت لہجے میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بارے میں نرم لہجہ رکھتا ہوں، اللہ کے رسول کے بارے میں نرم لہجہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول سے محبت اگر زیادہ نہ ہو، بخاری شریف کی روایت ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اللہ کی نبی نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے جس کی محبت اپنی اولاد سے، مال سے، سب سے مجھ سے زیادہ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول سے اور اللہ سے محبت کی دو قسمیں، ایک عقلی اور ایک طبعی ہے۔ اللہ کے رسول اور اللہ سے محبت جو ہے یہ محبت عقلی ہے، اولاد سے، بیوی بچوں سے محبت یہ طبعی ہے، اور عام طور پر طبعی محبت کا غلبہ رہتا ہے، لیکن بعض اوقات عقلی محبت جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے، کہ مومن کے دل کے اندر ایک چنگاری ہوتی ہے جو بڑک اٹھتی ہے، پھر جو ہے کوئی مومن اللہ کے رسول کی گستاخی کو برداشت نہیں کرتا۔ ہندوستان کے اندر نام نہاد پینے پلانے والا ایک شاعر تھا، جب وہ شراب پی لیتا اس کے سامنے کوئی کسی کا ذکر ہوتا اس کو گالی دیتا، کے پاس آیا، اس نے امریکہ کے لیڈر کا تذکرہ کیا، اس نے اس کو گالیاں دی، روس کی لیڈر کا تذکرہ کیا، اس کو گالی دی، ایک اور ملک کے لیڈر کا ذکر کیا، اس کو گالی دی، آخر میں محمد عربی کا نام لیا۔ اس دہری کا اصل ٹھکانہ یہ تھا، اس نام نہاد شاعر کے اندر جو معمولی سا ایمان، اس کی چنگاری بڑک اٹھی، اور سامنے شیشے کا گلاس پڑا ہوا تھا، اس کو اٹھا کر اس دہری کی منہ پہ مارا کہ ظالم زندگی کا آخری سہارا بھی مجھ سے چھیننا چاہتے ہو، میرے پلے ہے کیا؟ اس لیے اللہ کے رسول سے محبت کیا ہو؟ سب سے زیادہ۔ ماں باپ کی گالی دی جائے اس کو برداشت نہیں کرتا، لڑنے پہ اتر آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہو تو کوئی ٹھس سے مس نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہی ہے جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہو مرنے مارنے پہ آ جاتا ہے،
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا نافرمان قوم کو۔ مولا کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔